بعد اللہ تعالیٰ 7واں چیک پوائنٹ قائم کریں گے، اور یہ جو چیک پوائنٹ ہے یہاں پر بندوں کے حقوق سے متعلق سوال و جواب ہوں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا تمام چیک پوائنٹوں میں سب سے خطرناک چیک پوائنٹ یہی 7واں چیک پوائنٹ ہوگا کہ اس انسان نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اس نے کسی کو گالیاں تو نہیں دی، اس نے دنیا میں کسی کی غیبت اور برائی تو بیان نہیں کی، اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا، اس نے کسی کی عزت تو خراب نہیں کی، اس نے کسی کے ساتھ ذلت والا سلوک تو نہیں کیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھی جائیں گی یہ حقوق العباد کے اندر، اور یہی وہ چیک پوائنٹ ہے۔ یہاں آ کر نمازی بھی، روزے دار بھی، زکوٰۃ ادا کرنے والا اور حج کرنے والا ناکام ہوگا، اور کثرت کے ساتھ لوگ جہنم میں اسی 7ویں پوائنٹ پر گریں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ وَحَاسَبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، لوگو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب و کتاب کرے، اس سے پہلے دنیا کے اندر اپنا حساب و کتاب کر لو، تاکہ تمہیں اس مرحلے کے اندر اور پلسرات کے اس سخت ترین معاملے کے اندر سہولت اور آسانی ہو۔ آج لین دین کے معاملات میں بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہم سے بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، ان بے اعتدالیوں سے معافی چاہنے اور طلب کرنے کا راستہ خدا نے دنیا میں بڑا آسان رکھا ہے۔ اگر انسان نے اس کو یہاں پورا کر لیا تو اس کو وہاں تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے جھوٹے فخر کے اندر معتبریک میں ان چیزوں کو دنیا میں خیال نہیں کیا تو پھر آخرت کے اندر اس شخص کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر انسان سے متعلق اللہ کے سامنے 3 رجسٹر ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان سے متعلق اللہ کے پاس 3 رجسٹر ہوں گے۔ پہلا رجسٹر، اس سے متعلق اللہ کہے گا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا رجسٹر ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا ایک رجسٹر ہوگا، اللہ جس سے متعلق کہیں گے کہ اس کا حساب و کتاب ضرور لیا جائے گا۔ پہلا رجسٹر جس سے متعلق اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ وہ رجسٹر ہے جس میں اللہ اور بندے کے حقوق اور معاملات ہیں۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، دعا کرنا ہے، نذر و منت ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے حقوق کہلاتی ہیں۔ اگر کسی بندہ مومن کی جانب سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں، میں چاہوں تو پکڑ سکتا ہوں، چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں۔ اور چونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے اور اللہ کے رحم و کرم سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے اور بندے کے معاملات میں جو کمی بیشیاں ہوں گی اس کو درگزر فرمائیں گے۔ دوسرا جو رجسٹر ہوگا جس کے بارے میں اللہ کہے گا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے؟ وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ منافقت ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دنیا میں انسان کے ہر گناہ کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن کفر و شرک وہ بدترین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کی معافی نہیں ہے۔ منافقت کے سلسلے میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ منافقین کو داخل کریں گے۔ بدعات و خرافات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کہے گا کہ اس میں کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ایک تیسرا رجسٹر ہوگا جس کے بارے میں اللہ کہیں گے کہ حساب ضرور لیا جائے گا۔ یہ تیسرا رجسٹر انسانوں ہی سے متعلق ہوگا
آپ نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی بھائی نے بہن کو حق ادا نہیں کیا، کسی نے کسی سے کچھ پیسے لے کر منہ پوچھ لیا اور بھاگتے پھر رہے ہیں، فون بند کر لیا اور آپ کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس سے بچ گیا یا محلہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، گمنامی کی زندگی آپ نے بسر کی۔ یاد رکھو دنیا میں تو آپ بچ سکتے ہیں، کوئی ہیلے اور طریقے اپنا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں نہ کوئی ہیلا چلنے والا ہے، نہ کوئی بہانہ کام آنے والا ہے، وہاں تو سچائی اور حقیقتوں کا سامنا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ پل صراط کے اس مرحلے کو ہم تمام کے لیے آسان فرمائے اور اللہ موت سے پہلے اس مرحلے کی فکر اور اس کی تیاری کی ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی مضمون سے متعلق کچھ اور اہم باتیں ہیں بالکل اس سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والے، جس کو اگلی جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔